بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہایت احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا ایک فرشتے پر غضبناک ہوا اور اس کے بالوں پر قطع کر کے ایک جزیرے میں ڈال دیا۔ وہ اس جزیرے میں مدتوں پڑا رہا۔ جب خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ فرشتہ حضرت علیہ السلام کے پاس آیا اور دعا کی، التجا کی کہ خدا اس سے راضی ہو جائے اور بالوں پر عطا فرمائے۔ حضرت علیہ السلام نے دعا کی اور خدا نے اس پر رحم فرمایا اور اس کے بازو اور پر عطا فرمائے۔ تو فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے آپ کی کوئی حاجت ہے؟ فرمایا، ہاں، چاہتا ہوں کہ تو مجھے آسمان پر لے چلے تاکہ ملک الموت کو دیکھوں، کیونکہ ان کی یاد سے بے خوف زندگی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اس فرشتے نے حضرت علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان چہارم پر لے گیا۔ وہاں حضرت علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے سر کو تعجب سے حرکت دے رہے ہیں۔ جناب ادریس علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور سر ہلانے کا سبب پوچھا۔ ملک الموت نے کہا کہ رب العزت نے مجھ کو آپ کی روح چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے عرض کی، پالنے والے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ آسمان چہارم کا خلا 500 سال کی مسافت رکھتا ہے اور آسمان چہارم سے آسمان سوم تک 500 سال کی راہ ہے۔ اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے، تو آسمان چہارم اور پنجم کے درمیان ان کی روح کیوں کر قبض کی جا سکتی ہے؟ یہ کہہ کر وہیں حضرت علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حدیث معتبر میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو خدا نے ان کی وفات کے بعد مقام بلند پر پہنچایا اور بہشت کی نعمتیں کھلائیں۔ سید ابن طاؤس نے کتاب سعاد السعود میں ذکر کیا ہے کہ میں نے ادریس علیہ السلام کے صحیفوں میں دیکھا کہ اے غافل انسان، نزدیک ہے کہ موت تجھ پر نازل ہو اور تیری فریاد و زاری شدید ہو، تیری پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگے، تیرے لب کھینچ لیے جائیں اور تیری زبان بند ہو جائے، تیرا دہن خشک ہو جائے اور تیری آنکھوں کی سفیدی اس کی سیاہی پر غالب ہو جائے، تیرے منہ سے کف جاری ہو اور تیرے تمام بدن میں لرزہ پڑ جائے اور تو موت کی دشواری، تلخی اور سختی میں مبتلا ہو جائے۔ ہر چند لوگ تجھ کو آواز دیں، تو نہ سنے اور اپنے عزیزوں میں تو مردہ ہو کر پڑا رہے۔ اس وقت تو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوگا۔ پس قبل موت کے معائنے سے تو عبرت حاصل کر، کیونکہ یقیناً تجھ پر موت نازل ہوگی۔ ہر چند تیری عمر دراز ہو، آخر تو فنا ہوگا، کیونکہ جو پیدا ہوا فنا اس سے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اور یہ سمجھ لے کہ موت زیادہ آسان ہے ہول روز قیامت سے جو اس کے بعد ہے۔ دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ یقین کے ساتھ جانو کہ پرہیز معصیت خدا سے حکمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ اور خیر کی طرف بلانے والا ایک سبب ہے جو نیکی اور فہم و عقل کے دروازوں کو کھولنے والا ہے، کیونکہ جب خدا نے اپنے بندوں کو دوست رکھا تو ان کو عقل عطا فرمائی اور اپنے پیغمبروں اور دوستوں کو روح القدس کے ساتھ مخصوص فرمایا، اور لوگوں کے لیے دیانت اور حقائق اور حکمت کے رازوں کے پردے کھولے گئے تاکہ گمراہی کو ترک کریں اور رشد و صلاح کی پیروی کریں، جس سے ان کے نفوس میں راسخ ہو جائے کہ ان کا خدا اس سے عظیم تر ہے کہ فکریں اس کو احاطہ کریں یا آنکھیں اس کا ادراک کریں یا وہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکے یا حالات اس کی حد قائم کر سکے، لیکن وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اپنی علم و قدرت کے ساتھ، تمام چیزوں کو اور تدبیر کرنے والا ہے تمام اشیاء کا جیسا چاہتا ہے۔ اس کے کاموں میں دخل نہیں دیا جا سکتا اور اس کی غرضیں دریافت نہیں کی جا سکتی اور اس پر اندازہ وغیرہ واقع نہیں ہوتا، اور مخلوقین کی توانائی اس کی ذات کی شناخت میں منتہا نہیں ہو سکتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ اگر خدا دیکھے گا تم ایک دوسرے کے معین و مددگار ہو تو تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اور تمہاری حاجتیں بڑھ لائے گا اور تم کو تمہاری آرزوؤں تک پہنچائے گا اور تم پر اپنے خزانوں سے اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا جو کبھی فنا نہ ہوں گے۔
دوسری جگہ فرمایا اپنے پروردگار کو اکثر اوقات یاد کرتے رہو، کیونکہ اگر وہ جانے لگا کہ تم ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہو تو تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا، حاجتوں کو بڑھ لائے گا، تم کو تمہاری آرزوؤں تک پہنچائے گا اور تم پر اپنے خزانوں سے رحمت کی بارش کرے گا جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب روزہ رکھو اپنے نفس کو ہر ناپاکی اور نجاست سے پاک کرو، اور روزہ رکھو صاف اور خالص نیت سے خدا کے لیے، خیالات فاسد اور افکار بد سے پاک ہو کر، کیونکہ خدا جلد آلودہ قلوب اور مخلوط نیتوں کو باز رکھے گا۔ روزہ رکھنے سے اور تمہارے دہنوں کو کھانے سے چاہیے کہ تمہارے اعضاء و جوارح بھی حالت صوم میں گناہوں سے باز رہیں، کیونکہ خدا تم سے راضی نہیں ہوتا صرف اس پر کہ روزے میں کھانے سے باز رہو اور بس، بلکہ چاہیے کہ تمام قبیح باتوں اور گناہوں اور برائیوں سے روزہ رکھو، اور جب نماز میں داخل ہو اپنے قلوب اور خیالات کو نماز کی طرف رجوع رکھو اور خدا سے تضرع و توسل کے ساتھ پاکیزہ دعائیں مانگو اور اس سے اپنی حاجتیں، منفعتیں اور مصلحتیں خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ طلب کرو، اور جب سجدے میں جاؤ دنیا کی فکریں، برے خیالات، ناجائزہ حرکات دور رکھو اور مکروہ اور حرام کھانا، زیادتی اور ظلم و کینہ دل میں نہ لاؤ، اور یہ بری باتیں اپنے نفس سے دور کرو، اور روزانہ 5 وقت واجب نمازیں بجا لاؤ جس میں پڑھنے کے لیے 8 صورتیں ہیں، ہر صبح 3 صورتیں، ہر سورہ میں 3 سجدے 3 تسبیح کے ساتھ، دوسرے پہر 5 سورہ اور غروب آفتاب کے وقت 5 سورہ ان کے سجدوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ نمازیں ہیں جو تم پر واجب ہیں، اور جو اس سے زیادہ نافلہ بجا لائے تو اس کا ثواب خدا پر ہے۔